پاکستان کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں اور بڑے چیلنجنگ مسائل ہیں پاکستان کے. معیشت بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کی معیشت کا ابھرنا جو بہت ہی مشکل ہو چکا ہے یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. لیکن ان سب کی جڑ کیا ہے اس پر آج ہم ڈسکس کریں گے. لیکن جو مسائل اس وقت سر دست ہیں، افغانستان کا مسئلہ، اس کو بہت اہم اور بہت ہی جلدی اور بہت ہی بہتر انداز سے نمٹانے کی ضرورت ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارا طویل بارڈر ہے اور ہم وہاں سے آنے والی دہشت گردی کو نہ برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے پڑوسی کو چینج کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی راستہ اس خطے میں امن کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے بہت ضروری ہے. آج بھی افواج پاکستان کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک بریفنگ دی اور انہوں نے کہا کہ ہماری نظر میں کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہے. ترجمان فوج کا کہنا تھا کہ پاکستان جب بھی حملہ کرتا ہے تو اعلانیہ کرتا ہے اور کبھی سویلین پر حملہ نہیں کرتا. ان کا کہنا تھا کہ ہم ریاست ہیں، ریاست کے طور پر ہی رد عمل دیتے ہیں. خون اور تجارت ایک ساتھ نہیں چل سکتی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ خون اور تجارت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پر حملے بھی ہوں اور ہم تجارت بھی کریں. ہم افغان عوام کے نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف ہیں. ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت ریاست کی طرح فیصلے کرے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح نہیں. طالبان حکومت کب تک عبوری رہے گی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مطالبہ کیا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہیں، اس لیے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پر فوری پابندی عائد کی جائے. ترجمان پاک فوج نے کہا کہ فیض حمید کا ٹرائل یہ بہت اہم معاملہ ہے. فیض حمید کا ٹرائل قانونی معاملہ ہے، اس پر قیاس آرائی نہ کی جائے. جب یہ معاملہ حتمی نتیجے پر پہنچے گا تو فوری طور پر اعلان کر دیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ ہر مسئلہ، ہر پرابلم دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اور آخر میں جو پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم ملک کو چلائیں کیسے؟ ہم اپنے دفاع پر کیسے خرچ کریں؟ ہم اپنی تعلیم پر کیسے خرچ کریں؟ ہم اپنے اسپتالوں پہ کیسے خرچ کریں؟ ہم اپنی عوام کو غربت سے کیسے نکالیں؟ ہماری معیشت اسٹیگننٹ ہو گئی ہے اور اس کا جواب خود حکومت کی ایک رپورٹ پر میں آیا ہے جو آئی ایم ایف نے حکومت کے ساتھ مل کر بنائی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اس کو جاری کیا ہے. کئی مہینے بعد وہ سامنے آئی اور وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا. پاکستان کی گروتھ اس وقت 0 یا 1 کی توقع کی جا رہی ہے، 1 سے کم کی توقع کی جا رہی ہے. لیکن اگر کرپشن صرف ختم ہو جائے، گڈ گورننس آ جائے تو پاکستان کی گروتھ 6% ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ روزگار ملے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ غربت ختم ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ تعلیم ملے گی، جس کا مطلب ہے کہ ملک میں خوشحالی آئے گی. اور اب یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. مہمانوں کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں اور درمیان میں اور بھی بہت اہم باتیں ہیں جو آج آپ سے کرنی ہیں. اس میں عدالتی معاملات بھی ہیں، آئینی معاملات بھی ہیں اور الیکشن کے حوالے سے معاملات بھی ہیں.